ہم کون سے ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر تاثیر نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کیا کہا کرتا ہوں، یہ ایک دینی حکم بھی ہے، اور اکثر بزرگان دین علماء اکرام یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو عمل کی تاثیر کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے اعمال کو ترک کریں جس میں معصیت لازم آتی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو اور شریعت کی خلاف ورزی لازم آتی ہو۔ تو جب آپ اس کو ترک کریں گے تو پھر آپ کے اعمال مقبول بھی ہوں گے، اعمال پر تاثیر بھی ہوں گے، اور اعمال جن مقاصد کے لیے آپ کریں گے وہ مقاصد بھی آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ یہاں ایک بہت اہم چیز میں بیان کیے دیتا ہوں کہ بہت سے ہمارے افعال، بہت سے ہمارے اقوال ایسے ہیں جو کہ ہماری جو لازمی عبادات ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو ہم اعمال مسنونہ کرتے ہیں یا بتائے گئے اعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر تاثیر پھر وہ خاک پر رہے گی، اس کی بھی تاثیر پھر باطل ہو جائے گی۔ اب ان اعمال کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن آج کی اس نشست میں میں خاص طور پہ ایک ایسے عمل کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو عمل کہ ہمارے ہاں بکثرت پائے جاتے ہیں، بکثرت عوام کے اندر بھی رائج ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمومی طور پر اکثر افراد جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے غیبت۔ غیبت کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ ایسا ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کرنے کے بعد غیبت کرنے والے کو اٹھا کر کے گفٹ کے طور پر دے رہا ہوں۔ تو جب ایک انسان کے اعمال، اس کے نماز، اس کا روزہ، اس کی حج، اس کے زکوٰۃ، یہ چیزیں بھی اکارت ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے اس کے حق میں، تو چہ جائے کہ یہ جو دیگر اعمال کر رہا ہے، یہ جو دیگر اپنے مسائل کے حل کے لیے لوگوں سے وظائف پوچھ کر کے کر رہا ہے، اس کا اثر کہاں رہے گا؟ تو غیبت ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اب ہم جس وقت کوئی عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے کو جب یہ تاکید کی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے اور آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گریز کرنا ہے، تو ہم دینداری کا نام کس کو دیتے ہیں؟ 5 وقتہ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اور نظر کی حفاظت کر لی، اور جناب کانوں کی حفاظت کر لی، بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام پورا کر لیا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ لیکن غیبت کے اندر کیسے مبتلا ہے؟ یا تو وہ خود کسی کی برائی کر رہے ہیں، اگر خود نہیں کر رہے تو اگر کوئی اس کی محفل کے اندر بیٹھ کر کے برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے کسی کے پیچھے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم بھی اس غیبت کے اندر برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ جب ہم برابر کے شریک ہوتے ہیں تو یہی معصیت ہے، یہی اپنے اعمال کو اکارت کرنا ہے، یہی اپنے اعمال کو ضائع کرنا ہے، یہی اپنے اعمال کو سمندر برد کرنے کے مترادف ہے۔ تو جب جو آپ کے لازمی اعمال ہیں، یعنی فرائض واجبات جو آپ نے ادا کیے ہیں، جب وہ اس سے ضائع ہو رہے ہیں تو یہ جو آپ وظائف اوراد کر رہے ہیں یہ کس کھاتے میں چلے جائیں گے؟ تو جب آپ یہ گلہ شکوہ لے کر کے بیٹھتے ہیں، جی ہم وظیفہ کرتے ہیں اور ہم اعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے کو تاثیر نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا روزمرہ کی زندگی کا اپنا محاسبہ بھی کریں کہ بھئی ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کون سے ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر تاثیر نہیں آتی۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔